अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दुनिया भर में दरसगाहों में तालिब इल्म अमली सियासत में अपना कलीदी किरदार अदा करते नजर आते हैं। अगर हम पाकिस्तान की तारीख देखें तो यहाँ पर भी स्टूडेंट यूनियन ने मुल्की सियासत में एक बहुत अहम किरदार अदा किया है। मिसाल के तौर पर 1968 में जब अयूब खान की हुकूमत को गिराया गया तो इस तहरीक का आगाज स्टूडेंट यूनियंस की तरफ से ही हुआ था। लेकिन 1984 से इन स्टूडेंट यूनियंस पर पाबंदी लगा दी गई, बावजूद इसके कि इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद कई जय्यत सियासतदान वो हैं जो इन्हीं स्टूडेंट यूनियन से निकले हैं। हम 2018 से देख रहे हैं कि पाकिस्तान में स्टूडेंट सॉलिडारिटी मार्च हो रहा है, जिसमें तालिब इल्म अपने हुकूक के लिए आवाज उठा रहे हैं और स्टूडेंट यूनियंस की बहाली का मुतालबा कर रहे हैं। आज की इस पॉडकास्ट के लिए मैं मुजम्मिल काकड़ की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपनी कीमती वक्त में से कुछ लम्हात हमें दिए। मुजम्मिल काकड़ खुद एक स्टूडेंट लीडर हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील हैं, स्टूडेंट एक्शन कमेटी के कन्वीनर रह चुके हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में इन स्टूडेंट प्रोटेस्ट का आगाज किया। आजकल भी ये फाटा और बलूचिस्तान में स्टूडेंट्स के लिए काम कर रहे हैं और इसके अलावा एक नई सियासी जमात हुकूकी खल्क मूवमेंट के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। मुजम्मिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि कल बावजूद इसके कि आप बहुत मसरूफ थे फैसलाबाद के जलसे में और आप फिर भी आज ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मुजम्मिल, आपसे मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि आप लोग मुतालबा करते हैं कि स्टूडेंट यूनियंस बनाई जाएं, स्टूडेंट यूनियंस को बहाल किया जाए। क्या आप हमें बता सकते हैं कि स्टूडेंट यूनियंस इतनी अहम क्यों हैं? क्या तलबा को वाकई सियासत में अपना किरदार अदा करना चाहिए? 2018 से स्टूडेंट एक्शन कमेटी बनी थी। उससे पहले तकरीबन मुल्क के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में मुसलसल कोई ना कोई वाक़या होता रहता था। और मुल्क के अंदर अगर हम देख ले, इस वक्त जो सियासी जो सूरत हाल बनी हुई है, माशी तौर पे जो हालात बने हुए, उसमें हम समझते हैं कि इसमें एक खास वजह जो हालात अभी बन गए उसमें लीडरशिप का फुकदान है। स्टूडेंट यूनियंस जो थे वो इस मुल्क के मुख्तलिफ जो पार्टीज थे उनको लीडरशिप दे रही थी। और दूसरी इसकी अहम वजह ये है कि मुल्क के अंदर मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं, मतलब यूनिवर्सिटी के अंदर क्लर्क एसोसिएशन है, एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन है, फिर माशरे में मतलब हम कोई MP MNA इलेक्ट कर सकते हैं वोट दे के, 18 साल की मतलब एज पे मतलब हमें SNIC मिलती है। मगर जो हमारी जिंदगियों पे जो फैसले असरअंदाज होते हैं उन पे हमें इख्तियार नहीं दिया जाता है, जिसकी वजह से जो नौजवान तबका है जो इस मुल्क के 64% है उनमें गुस्सा पाया जा रहा है। और उस वजह से यूनिवर्सिटी में लड़ाइयाँ भी होती है। उस वजह से मतलब मुल्क में जो हालात बनी हुई है उसकी एक खास वजह वो भी है कि जो सियासी लीडरशिप है वो सिर्फ एक मखसूस तबके से आ रही है। पहले ये होता था कि स्टूडेंट यूनियंस होते थे, उससे जो थे आम लोगों को लीडरशिप का मौका मिलता था, वो सियासत में आ जाते थे। मगर अब जब स्टूडेंट यूनियंस पे बैन लगी हुई है उसके बाद जो है आम लोग जो है वो सियासत से दूर हो गए और एक मखसूस तबका जिन्हें मतलब ग्राउंड का अंदाजा नहीं है, जो किसी भी प्रेशर में आ सकते हैं, जो मतलब अवाम अपने नुमाइंदगी के लिए पार्लियामेंट भेजते मगर वो अवाम की नुमाइंदगी नहीं कर सकते। और सियासी पार्टियां जिस तरह सेनेट का इलेक्शन हुआ, कौमी असम्बली में जो हालात बनी, वो सब हम समझते हैं कि स्टूडेंट यूनियंस पे बैन लगाने की एक खास वजह है। और हम ये समझते हैं कि जब तक स्टूडेंट यूनियन बहाल ना हो, ना इस मुल्क को बेहतर लीडरशिप मिल सकती है, ना यूनिवर्सिटी के अंदर जिस तरह के हालात बने हुए, जिस तरह मिलिट्राइजेशन है, जिस तरह फीसें बढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट का कोई बेहतर निज़ाम नहीं, हेल्थ के हवाले से कोई बेहतर लायामल नहीं है, इसी तरह मतलब कैंटीनों पे कोई बेहतर खाने फूड नहीं मिल रहे। तो ये सारे जो इश्यूज है, हरेसमेंट के काफी ज्यादा केसेस है, ये स्टूडेंट यूनियन से जो है लिंक करते हैं। और स्टूडेंट यूनियंस की बहाली हम समझते हैं लाजमी है। हर मुल्क पे हर जगह में स्टूडेंट यूनियन बहाल है, मगर पाकिस्तान में जो एक मिलिट्री जर्नल ने इस पे पाबंदी लगाई, अब तक इस पे पाबंदी है।
मुज़म्मिल, आपने ये बहुत अहम बात कही कि क्योंकि पाकिस्तान में स्टूडेंट यूनियंस पर पाबंदी है, तलबा की उस तरीके से सियासी तरबियत नहीं होती, जिस वजह से एक मखसूस तबके से ही लोग अब सियासत में आते हैं, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर तो अब लीडर्स क्रिएट नहीं हो रहे। और जो आपने इससे पहले जो बात कही, मेरे ख्याल में वो भी बहुत अहम है कि जब क्लर्क्स की एसोसिएशन हो सकती है, सब लोगों की जो एक दरसगाह में काम कर रहे हैं एसोसिएशन हो सकती है, तो तलबा की क्यों नहीं हो सकती जिनके लिए वो दरसगाह बनाई गई है। अच्छा, अब जो आपने फरमाया स्टूडेंट यूनियंस के बारे में कि और हमें पता है कि स्टूडेंट यूनियंस पर पाबंदी है, लेकिन और आप पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, और आपसे ज्यादा ये बात कौन बेहतर जानता होगा कि वहां पर इस्लामी जमीयत तलबा खासी मजबूत है, तो क्या वो स्टूडेंट यूनियंस के ज़मरे में नहीं आती? नहीं, वो सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी का एक विंग है। स्टूडेंट यूनियन जो है वो तमाम तर स्टूडेंट की नुमाइंदगी करते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी का जो स्ट्रेंथ है वो 50,000 के करीब है। उसमें जो इस्लामी जमीयत तलबा है, बाकी जो कौंसल्स है, पश्तून कौंसल, बलोच कौंसल, पंजाबी, सिंधी, कश्मीरी, उन तमाम की स्ट्रेंथ 2,000 से ज्यादा नहीं होगी। जो 48,000 जो स्टूडेंट्स है उनकी कोई नुमाइंदगी नहीं हो रही, और इसमें खास करके जो फीमेल स्टूडेंट्स है उनके लिए कोई वहाँ पे नुमाइंदगी करने वाला नहीं है। तो ये अभी तक अभी तक हम देख रहे हैं कि जो हमारे अक्सर पॉलिटिशियंस भी है वो भी इस चीज को नहीं समझते। वो समझते हैं कि इस्लामी जमीयत तलबा जो सियासी ऑर्गेनाइजेशन है, या बाकी जो जिस तरह नेशनलिस्ट तंजीमें भी है, राइट विंग्स के भी है, वो समझते हैं कि ये स्टूडेंट यूनियन है। स्टूडेंट यूनियन इस तरह नहीं है, और स्टूडेंट यूनियन में तमाम तर जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के अंदर होते हैं उनकी नुमाइंदगी होती है। बाकायदा वोट और इलेक्शन के जरिए वो अपने नुमाइंदे मुंतखब करते हैं। वो फिर सिंडिकेट तक जो यूनिवर्सिटी के फैसले करते हैं, वो उसमें फिर उनकी नुमाइंदगी होती है। उसमें यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी फैसले हो उसमें स्टूडेंट की नुमाइंदगी लाजमी है। और इस्लामी जमीयत तलबा या बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस है, वो सिर्फ हम मैं समझता हूँ वो चंद मखसूस लोगों की नुमाइंदगी करते। वो सिर्फ उन लोगों की मफादात की बात करते जो उनके साथ तंजीमी तौर पर या सियासी तौर पर जो उनके साथ मंसलिक रहते हैं। शुक्रिया इस बात की वजाहत का। जो आपने ये बात कही है कि इस्लामी जमीयत तलबा हों या कुछ और तंजीमें हों, वो बुनियादी तौर पर सियासी पार्टियों के विंग्स हैं, और उनको उस तरीके से स्टूडेंट यूनियंस के ज़मरे में नहीं डाला जा सकता। मुज़म्मिल, आप लोग 2018 से स्टूडेंट सॉलिडारिटी मार्च कर रहे हैं, जिसमें आप तलबा के मुख्तलिफ मसाइल के खिलाफ आवाज़ खड़ी करते हैं। आप लोगों पर आपके कुछ साथियों पर बगावत के मुकदमे दर्ज किए गए। अगर ये एक पुरअमन एहतजाज था, तो ये बगावत के, गद्दारी के मुकदमात की क्या वजह थी? इसमें जो इश्यूज जो हम देख रहे हैं मुल्क में, और भी जो मसाइल चल रहे हैं, तो यहाँ पे एक अहम इशू है कि यहाँ पे मसाइल हल करने के बजाय इनकी कोशिश जो होती, जो इंतजामिया या जो बाइख्तियार लोग हैं, कि लोगों को दबाया जाए कि वो दोबारा इस इशू पे बात ना करें। हमने जब स्टूडेंट एक्शन कमेटी बनी, 68 के बाद स्टूडेंट के जो राब्ते थे वो कट चुके थे। जब 84 में जब स्टूडेंट यूनियंस में बैन लगा तब से, तो हमने जब एक कोशिश की, जो लाहौर में हमारे साथी थे प्रोग्रेसिव स्टूडेंट कलेक्टिव के और बाकी जो तंजीमें, हमने मुल्क के जितने भी स्टूडेंट तंजीमें थे जो तरक्की पसंद सोच रखते थे, जिनमें नेशनलिस्ट तंजीमें थे, जिनमें लेफ्ट के तंजीमें थे, उन सबको बुला के लाहौर इकट्ठा किया, और 26 ऑर्गेनाइजेशंस थे, उनकी एक अलायंस बनाई गई। और वो अलायंस पूरे मुल्क में हमने 52 सिटीज में उस वक्त प्रोटेस्ट किए। उन प्रोटेस्ट की एक खास वजह ये थी कि जो एक तो स्टूडेंट के दरमियान जो राब्ते कटे हुए थे वो बहाल हो गए, और उससे पहले इन पे प्रेशर पड़ गया। इन्होंने हमारे साथ मुज़ाकरात स्टार्ट किए, हमें गवर्नर हाउस पंजाब बुलाया गया। शेरी मज़ारी ने उस वक्त ट्वीट किया था, फवाद चौधरी ने किया था कि स्टूडेंट यूनियन हम बहाल करेंगे। ये जब यूसुफ रजा गिलानी उस वक्त वजीर आजम थे, उसने भी अपने पहली स्पीच में यही कहा था कि हम स्टूडेंट यूनियन बहाल करेंगे। मगर ये चीज हमें समझ नहीं आ रही कि पॉलिटिशियन कह रहे कि हम स्टूडेंट यूनियन बहाल करेंगे,
مگر ان کے پیچھے ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ کون ہے جو اس چیز سے ڈر رہے یا خوف زدہ ہے اسٹوڈنٹ یونین سے. 2018 میں بھی یہی صورتحال بنی. انہوں نے جو سیاسی جو پولیٹیشینز ہیں انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ ہم اسٹوڈنٹ یونینز بحال کریں گے, مگر اس کے اگلے ہی دن ہمارے ایک ساتھی عالمگیر وزیر کو اٹھایا کیا. ہم نے جب مارچ ڈاکٹر عمار علی جان صاحب, فاروق طارق, کامل خان, شبیر جو ایک بٹا مزدور تھا, ان پہ بغاوت کے پرچے ہوئے. ہمیں مسلسل پھر ہراساں کیا گیا. وہ کیسز چلتے رہے. تقریباً کوئی 4 ماہ 10 بعد عالمگیر وزیر رہا ہو گیا. تو وہ اسٹوڈنٹ یونین جو انہوں نے ہمارے ساتھ وعدے کیے تھے وہ بحال تو نہیں کیے, مگر ہمیں ایک چیز کا اندازہ ہو گیا کہ یہاں پہ جتنے بھی ہم پرامن رہیں گے, جس طریقے سے ہم بات کریں گے, یہ ماننے والے نہیں ہیں. یہ جو یہاں پہ جو جس زبان کو یہ سمجھتے ہیں, ابھی ریسنٹلی جو بلوچستان میں چل رہا ہے یا جو پاٹا میں یا سندھ کے اندر, وہ ان سارے لوگوں کو جو پرامن ہے ان پہ پرچے ہوتے, ان پہ مطلب دہشت گردی کے FIR ہوتے, مگر جو لوگ تشدد کی طرف جاتے ہیں ان کے ساتھ پھر مذاکرات کیا جاتا ہے. تو اسٹوڈنٹ جو ہے اس وقت سے ہم یہ جدوجہد کر رہے. سندھ اسمبلی میں انہوں نے یہ بل پاس کر دیا اسٹوڈنٹ یونینز بحالی کے. پنجاب اسمبلی کے سامنے ابھی ریسنٹلی پروگریسو اسٹوڈنٹ کلیکٹیو کے زیر صدارت 22 دن کا دھرنا دیا گیا تھا, جس پہ نون لیگ نے, پیپلز پارٹی نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ اسٹوڈنٹ یونین بحال کریں گے. مگر ہم سمجھتے کوئی ایسا مخصوص ٹولہ ہے جنہیں اسٹوڈنٹ یونین سے ڈر ہے, چونکہ اسٹوڈنٹ یونین سے عام جو لوگ ہیں وہ لیڈرشپ میں آ جائیں گے. وہ پھر ملک کے اندر جو پالیسی ساز ہے ان کے لیے مزاحمت کریں گے ان کے خلاف, اور وہ عوامی ایشوز پہ پھر بات کریں گے. یہ بہت اہم بات ہے جو آپ نے کہی ہے کہ باوجود اس کے کہ مختلف سیاسی جماعتوں نے, مختلف حکومتوں نے اس بات کا وعدہ کیا کہ اسٹوڈنٹ یونینز کو بحال کیا جائے گا, لیکن پھر بھی ایسا نہیں ہوا. میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کا تعلق بلوچستان سے ہے, آپ فاٹا کے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی کام کرتے ہیں. یہ جو اسٹوڈنٹس کے مسائل ہیں, جس طریقے سے کریک ڈاؤن کیا جاتا ہے, جس طریقے سے ایک دفعہ وہ آپ لوگوں کی اسکالرشپس کا بھی مسئلہ ہوا تھا, کوٹا کا مسئلہ ہوا تھا, اور اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں ریشل پروفائلنگ بھی ہے؟ اس بات کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ ان طلبہ کا تعلق کس علاقے سے ہے, کس صوبے سے ہے؟ بالکل. اس میں یہ مطلب جب بھی ہم پنجاب کے جو ہمارے اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں وہ ان چیزوں کا کافی زیادہ سامنا کر رہے ہیں. یہ بات جب میں پنجاب یونیورسٹی میں تھا اس وقت ایک وائس چانسلر تھا ڈاکٹر زکریا ذاکر, تو جمیت اور پشتونوں اور بلوچوں کا ایک مسئلہ بنا تھا. اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ جو لوگ پہاڑوں سے آئے ہوئے ان کو واپس ہم پہاڑوں میں بھیج دیں گے. اس پہ اسما جہانگیر نے بھی پریس کانفرنس کیا تھا اس ٹائم. پھر یہی چیز جب کوئی واقعہ ہوتا ہے یا کوئی حادثہ ہوتا ہے, پھر اس کے بعد جو پشتون یا بلوچ اسٹوڈنٹس ہیں انہیں ٹارگٹ کیا جاتا ہے. ابھی ریسنٹلی جو لاہور دھماکہ ہوا, اس دھماکے کے بعد جن جن ہاسٹلوں میں پشتون اور بلوچ اسٹوڈنٹس تھے ان ہاسٹلوں پہ چھاپے پڑے, ان اسٹوڈنٹس کو اٹھایا گیا. پھر اس کے بعد یونیورسٹی کے اندر آ کے مطلب یہ پوچھا گیا کہ آپ لوگ کون سے بک پڑھتے ہو, جن کے SNIC بلوچستان یا پاٹا کی وہ آ جائے. تو اس طرح اسپیسیفک ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. اور یہی چیز پھر گجرات یونیورسٹی میں ہوا, وہاں پہ باقاعدہ اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپس کے نام پہ بلا کے بلوچ اور پشتون اسٹوڈنٹ کو, تو ان کے جو موبائل ہے وہ چیک کیے گئے, ان کے فیس بک, ان کے واٹس ایپ چیک کیے گئے کہ آپ لوگوں کی بات کس سے ہوتی ہے, کسی ایسے تنظیم وغیرہ میں تو نہیں ہو. تو یہ چیز جو مطلب چیزیں, اور یہ چیز پھر بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں, فیصل آباد یونیورسٹی میں, سرگودا یونیورسٹی میں, یہ ایشوز جو بلوچستان اور پاٹا کے اسٹوڈنٹس ان کے ساتھ ہو رہے. اور خاص کر کے پولیس کی طرف سے ہم کافی بار پروٹیسٹ بھی کر چکے کہ مطلب یہ ایشوز ہمارے لیے ہے, اس پہ گورنمنٹ جو ہے وہ کس طرح لائعمل بنایا جائے. مطلب لاہور آ کے مجھے پولیس اسٹیشن میں رجسٹریشن کرنی پڑتی کہ میں بلوچستان سے آیا ہوں یا میں کسی دوسرے صوبے سے آیا ہوں. یہ اس پہ جتنے بھی جو مزدور طبقہ آ رہا ہے یا جو مطلب اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں یا بزنس مین جو آ رہے ہیں, ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. دوسری اہم چیز یہ کہ ہماری ایریا مطلب جو صوبے ہے
वहाँ पे यूनिवर्सिटियाँ नहीं है। पूरे पाठा में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं, अभी शायद एक यूनिवर्सिटी बन जाए। बलूचिस्तान में 2-3 यूनिवर्सिटी है जो उस तरह फाल नहीं है, जहाँ पे मतलब बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में 700-800 के करीब FC एहलकार रह रहे हैं, और वहाँ पे सूरत हाल जो है मतलब इंटर होते हुए ही आपको सिर्फ बंदूकें नजर आएंगे, एक कैंट की तरह बनी हुई। तो उस माहौल में तो कोई नहीं पढ़ सकता है। हमें सिर्फ एक मौका मिलता है पढ़ने के लिए, वो पंजाब में स्कॉलरशिप्स पे। मगर उन स्कॉलरशिप्स पे जब हम आ जाते हैं, वहाँ पे मुसलसल वो स्कॉलरशिप्स कम किए जाते हैं। हम मुसलसल प्रोटेस्ट करते हैं, मतलब हर साल भी 15-20 दिन हम धरना देते अपने स्कॉलरशिप्स के लिए। फिर यूनिवर्सिटियों के अंदर जो एक खास रवैया जो बलोच और पश्तून स्टूडेंट के साथ रखा हुआ है, उस पे हम मतलब प्रोटेस्ट करते हैं या धरना देते हैं। और साथ साथ फिर मतलब जो यहाँ से स्टूडेंट जाते हैं, अभी 2017 में हमारे 194 स्टूडेंट पे 780 का FIR दर्ज हुआ। वो FIR आज तक खत्म नहीं किया जा रहा है, और हमें ये कह रहे हैं कि जब तक आप लाहौर नहीं छोड़ेंगे तब तक ये FIR हम खत्म नहीं करेंगे। मतलब ये वो स्टूडेंट्स है जो बलूचिस्तान और पाटा के आने वाले मुस्तकबिल वहाँ के ब्यूरोक्रेसी में जा रहे हैं। अब भी अगर देखा जाए 2012 से ये स्कॉलरशिप्स हमें मिले थे, तो उसके बाद 2016 से बलूचिस्तान के ब्यूरोक्रेसी में अक्सर वो लोग जा रहे जो पंजाब से ग्रेजुएट हुए, जो यहाँ के तालीमी इदारों से जिन्होंने पढ़ा है। तो उस पर बलूचिस्तान और पाटा पे एक बहुत ही बेहतर असर पड़ रहा है वहाँ के हालात पे, कि यहाँ से पढ़े लिखे लोग जाके अपने लोगों की, अपने इलाके की खिदमत कर रहे हैं। मगर इनके पास हमारे मसाइल हल करने के बजाय इनके पास सिर्फ एक ही तरीकाकार है कि इनको स्कॉलरशिप कम करके इन्हें यहाँ से पंजाब में आने ना दिया जाए, ताकि ये जो छोटे छोटे मसले जो इनके मतलब जो ये हल नहीं कर रहे, ताकि ये मसले ना हो। ये जो आपने रेशियल प्रोफाइलिंग की बात कही है, और जिस तरीके से बलूचिस्तान और पाटा के तलबा को इन मसाइल का सामना है, जिसमें बहुत बड़ा किरदार इस चीज़ का भी है कि वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ उस तरह की नहीं बनाई जा रही कि वहाँ के तलबा को पंजाब तक ना आना पड़े, इतनी दूर आप आते हैं और यहाँ पर आके तालीम हासिल करना, और फिर जो मुश्किलात आप लोगों के लिए तख्लीक की जाती हैं। मेरा आपसे एक और सवाल है, और वो ये है कि बलोच स्टूडेंट काउंसिल अभी पिछले दिनों एहतजाज कर रही थी पाकिस्तान में बलूचिस्तान के से जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ। ये एक ऐसा मौजू है जिस पर ज़्यादा गुफ्तगू नहीं की जाती। ठीक है, सोशल मीडिया पर अब इस बारे में आवाज़ उठना शुरू हो गई है। अब जो लोग अपोजिशन में होते हैं वो भी इस बारे में आवाज़ उठाते हैं, लेकिन जैसे ही वो हुकूमत में आते हैं तो मिसिंग पर्सनस का जो मामला है वो साइड पर हो जाता है। क्या आप हमें बता सकते हैं इन प्रोटेस्ट्स के बारे में जो बलोच स्टूडेंट काउंसिल कर रही है? जी बिल्कुल। एक तो ये हमने स्टूडेंट एक्शन कमेटी के जो डिमांड्स थे, उनमें से हमारा एक डिमांड ये था कि जो तलबा असरीन या मिसिंग जो तलबा है उन्हें रिहा किया जाए। और हम यही समझते हैं कि मतलब पाकिस्तान के जो आइन है उसमें यही है कि आप किसी को गायब नहीं कर सकते हो, किसी को ये मतलब इजाजत नहीं। मगर जो बलोच नौजवान या जो स्टूडेंट्स है वो मुसलसल पिछले कुछ अर्से से खास तौर पे बलोच स्टूडेंट इस चीज का जद में आए हुए हैं। काफी ज्यादा बलोच स्टूडेंट्स उठाए गए। लाहौर से भी बिबगर बलोच उठाया गया जब कराची का वाकया हुआ। फिर 15 दिन धरना दिया गया पंजाब यूनिवर्सिटी में, और उस धरने के बाद फिर वो रिहा कर दिया। गज़ेन बलोच था पंजाब यूनिवर्सिटी में हमारे साथ, जो कि इस बार CSS के पेपर देना चाह रहा था, मगर उसे मुसलसल 2 दफा उठाया गया पेपर से पहले। फिर वो इतना टॉर्चर हो गया, उसने एग्जाम नहीं दिया। इसी तरह 2 स्टूडेंट्स थे पंजाब कॉलेज के जो 18 साल से, जिनकी एज मेरे ख्याल से कम थी, वो 2 दफा उठाए गए लाहौर धमाके के बाद। फिर वो दोनों स्टूडेंट्स लाहौर छोड़ के चले गए। अभी रिसेंटली इस्लामाबाद से स्टूडेंट उठाए गए जिनके लिए धरना था एरिड यूनिवर्सिटी का, उससे पहले के आजम यूनिवर्सिटी का। इस तरह मुख्तलिफ जो वाक़या थे। फिर बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से फसी बलोच और सोहेल बलोच को उठाया गया। तो ये बलोच स्टूडेंट्स जो है वो मुसलसल इन चीज़ों से, मतलब हम भी यहाँ पे देख रहे हैं लाहौर में जो हमारे बलोच साथी वो काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर है,
وہ تو بالکل کسی سے بات نہیں کر سکتے. اور اکثر جو لوگ ہیں ہم مطلب میں یہی سمجھتا ہوں کہ لاہور کے اندر جو مسائل ہے، جب کوئی دھماکہ ہوتا ہے یا کوئی اس طرح ایشو آتا ہے تو بلوچ اور پشتون اٹھانا ان کے لیے بہت ایزی ہے. ان پہ پریشر بنتا ہے کہ دھماکہ کس نے کیا، پھر یہ اریسٹ کرتے ہیں بلوچ اور پشتونوں کو. یہ عام لوگوں کو اریسٹ نہیں کر سکتے، اس پہ ان پہ وہ لوگ ان کے خلاف آواز اٹھائیں گے. تو جو بلوچ اور پشتون ہے وہ آلریڈی مسلسل جو نصاب سازی کی گئی ہے، میڈیا پہ جس طرح ان کو لایا گیا، تو وہ لوگ ذہنی طور پہ تیار ہوتے ہیں کہ بس جو بھی واقعہ ہوتا ہے وہ انہی لوگوں نے کرنا ہوتا ہے. تو وہ ان کے لیے ایک جواز بنتا ہے. یہ خانہ پوری کے لیے اس طرح کے جو لوگ مطلب اٹھاتے ہیں یا ان پہ مطلب اریسٹ کرتے ہیں. تو اکثر جو بلوچ اسٹوڈنٹ اس وقت بھی جو دھرنے چل رہے ہیں، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں مطلب جو یہاں سے لوگ اٹھائے گئے تھے 12 دن بعد رہا کر دیے گئے. اور 12 دن بعد جب رہا کیے گئے، آخری دن صرف ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیا کام کرتے ہو، آپ کہاں سے ہو. یعنی آپ نے 11 دن ان کو اس طرح رکھ لیا، کچھ پوچھا نہیں. مطلب ان کے گھر پہ کیا، ان کی فیملی پہ کیا گزر رہی تھی، عام لوگ جو یہاں کہتے ہیں ان پہ کیا گزر رہی ہے. لوگ جو ہے وہاں پہ تنگ آ کے بلوچستان سے وہ پنجاب بیچتے ہیں اپنے بچوں کو. بلوچستان میں تو آلریڈی حالات خراب ہے، خاص کر کے بلوچوں کے لیے جو ان کی ایشوز چل رہے، مگر وہ ایک امید رکھتے کہ شاید ان کے بچوں کا مستقبل بہتر ہو جائے. مگر یہی چیز سیم یہ پنجاب میں بھی سٹارٹ ہوگی، اسلام آباد میں یا کراچی میں ان کے ساتھ. اور یہ جو جس طرح حیات بلوچ کا واقعہ ہوا تھا، مطلب وہ اسکالرشپس پہ گیا تھا، اس کا لاسٹ ایئر تھا، اسے ان کے والدین کے سامنے بے دردی سے ایف سی والوں نے قتل کر دیا. اور اس طرح مطلب کئی زیادہ جو بلوچ اسٹوڈنٹس ہیں وہ اٹھائے گئے. اور کچھ عرصے بعد جب کوئی پریشر بنتا ہے تو کچھ رہا ہو جاتے، کچھ ابھی تک مطلب رہا نہیں ہوئے. ان کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ کہاں پہ اور ان کا کیا گناہ ہے. اور یہ اکثر جو چیزیں ہیں ہم سمجھتے ہیں مطلب اگر کوئی اس طرح ایشو ہے بھی تو ان کو عدالتوں میں پیش کر دیں. کم از کم جو لوگ آواز اٹھاتے ہیں مطلب آئینی طور پہ تو ان کو اندازہ تو ہو جائے کہ ان کے بچے جو ہے مطلب یہاں پہ زندہ ہے. بہت سے اسٹوڈنٹ یا بہت سے ایسے لوگ، میرے اپنے مطلب رشتہ دار ایک ہے جو پچھلے 4 سال سے غائب ہے، اور وہ نہ مطلب ان کا کوئی طالبان سے کوئی لنک ہے، نہ اس کا جو بلوچ ایشو چل رہے ان کے ساتھ کوئی لنک ہے، پھر بھی وہ غائب ہے. ہمیں اندازہ نہیں کہ اس کا گناہ کیا ہے، اور ہمیں یہ پتہ نہیں کہ وہ زندہ ہے یا نہیں، مطلب کیا صورتحال. ان کے 4 بچے ہیں. تو اس طرح بلوچوں میں اکثر جو بلوچ ہے جن کی مطلب فیملیز انتظار کر رہے، اور ریاست جو ہے ابھی ریسنٹلی جو ہیومن رائٹس جو منسٹر نے جس طرح کا کمنٹ کیا کہ کلبھوشن جیسے لوگوں سے یہ فنڈ لیتے ہیں، ان کے پاس کوئی بھی پروف نہیں ہے، یہ صرف الزام لگاتے ہیں. عام لوگ جو چونکہ ان کے پاس میڈیا ہے اور یہ ذہن سازی کر سکتے ہیں، اور ہم جو ہے مطلب جو مظلوم طبقات ہے یا محکوم جو قومیں، وہ اپنے جو پیغام ہے یا اپنے جو بیانیہ ہے وہ ہم لوگوں تک اس طرح نہیں پہنچا سکتے جس طرح انتظامیہ میں یا ریاستی پالیسی ساز جو ہے جس طرح سے پہنچا سکتے ہیں. اور اس وجہ سے یہ جو گیپ ہے یہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، یہ حالات مزید خراب ہو رہے ہیں. یہ ایشوز اس طرح ختم نہیں ہو سکتے کہ آپ کسی کے طاقت کے ذریعے پہ یا کسی کو اٹھا کے آپ مطلب یہ سمجھے کہ شاید وہ خاموش ہو جائے. جتنے بھی لوگوں کے ساتھ یہ واقعات ہوئے وہ دوبارہ اسی طرف جا رہے، اور شدید مطلب زیادہ غصے میں اور جذباتی ہو کہ وہ ان چیزوں کی طرف جا رہے، وہ ان چیزوں سے اس طرح آپ نہیں رکوا سکتے ہو. مزمل، آپ نے جو بہت سی ابھی باتیں بتائی ہیں وہ ایسی باتیں ہیں، آپ نے یہ بالکل بجا فرمایا کہ کیونکہ میڈیا آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے، میڈیا ان کے پاس ہے جن کے پاس حکومت ہے، لہٰذا وہ ذہن سازی کر سکتے ہیں اور وہ اس طرح کا بیانیہ بنا سکتے ہیں جو عام انسان تک آتا ہے. ہر کسی کو حقیقت کا، حقائق کا اس طریقے سے علم نہیں ہوتا. اور میں سلسلے میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے جس طریقے سے کھل کے بات کی. اب میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کے بیک گراؤنڈ میں مجھے نظر آ رہا ہے حقوق خلق موومنٹ کا ایک جھنڈا ہے یا بینر ہے یا جو بھی ہے. یہ ایک نئی سیاسی جماعت ہے جس کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت جلسے ہو رہے ہیں پاکستان کے مختلف شہروں میں. آپ لوگ بات بھی کرتے ہیں مزدوروں کے اور محنت کش طبقے کے حقوق کے بارے میں. آپ اس سیاسی جماعت کے جنرل سیکرٹری ہیں پنجاب سے. آپ تو یہ بتائیے کہ آپ
آپ کا کیا خیال ہے عملی سیاست کے بارے میں؟ کیا آپ اب عملی سیاست میں آئیں گے؟ اور جس پارٹی سے آپ منسلک ہیں، اس پارٹی کا اسٹوڈنٹ یونینز کے بارے میں اور طلبہ کے حقوق کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ جو حقوق خلق پارٹی ہے، مطلب جو پچھلے کوئی 6-7 سالوں سے مسلسل ملک کے اندر مختلف ایشوز پہ ہم بات کرتے تھے، ان میں سے اکثر وہی لوگ ہیں جو اسٹوڈنٹ تحریک میں شامل تھے، اسٹوڈنٹ یونین بحالی کے ان ایشوز پہ ہم بات کر رہے تھے، جو بلوچستان میں جس طرح کے واقعات ہو رہے تھے، سندھ میں یا گلگت کشمیر میں یا پاٹا میں. پھر ہم نے یہ سوچا تھا کہ ان واقعات کو مسلسل ہم ان لوگوں کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے جب تک ایک تنظیمی سٹرکچر نہ بنائے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان تمام تر مسائل کا جو حل ہے وہ سیاست ہے، کیونکہ اس وقت ملک کے جو 1% طبقہ ہے انہوں نے سیاست پہ قبضہ کیا ہوا ہے. وہ جو لوگ ہیں وہ عوامی نمائندے، مطلب عوام کی اتنی بات نہیں کرتے جتنے اپنے مفادات کی بات کرتے ہیں. ملک کے جو اکثر غریب طبقہ یا مڈل کلاس کے جو لوگ ہیں وہ سیاست سے دور ہے. اس وجہ سے جو ہے مسائل زیادہ تر غریب طبقے کے لیے، مطلب یہاں پہ جب بھی کوئی قربانی کی بات آتی ہے تو غریب طبقے پہ ٹیکس لگایا جاتا ہے. امیر جو طبقہ ہے ان کو مطلب سبسڈیز دی جا رہی ہے، ان کے لیے بہت سے مطلب آسانیاں پیدا کی جا رہی ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں مطلب لاہور کے اندر میں ایک پشتون ہوں کہ میں اس تنظیم کا جنرل سیکرٹری ہوں. میں مطلب اکیلا اس میں پشتون ہوں، شاید آگے کچھ اور پشتون جو لاہور میں رہ رہے وہ اس میں شمولیت اختیار کر لے. مگر اس میں یہ ہے کہ یہ جو تنظیم ہم ساتھیوں نے بنائی، جو سیاسی پارٹیاں ابھی ہم نے رجسٹریشن کے لیے اپلائی کی ہوئی ہے، اس کا خاص مقصد یہ تھا کہ یہاں پہ جو محکوم قوموں پہ جو ظلم ہو رہا ہے یا غریب طبقے کے ساتھ جس طرح ناانصافیاں ہو رہے ہیں اس پہ ہم ان لوگوں کو منظم کر لیں. لاہور کے اندر یا پنجاب میں یا پنجاب سے باہر خاص کر کے جو مزدور طبقہ ہے وہ کافی زیادہ تعداد میں ہے. لاہور میں تو بہت زیادہ ہے، لاکھوں میں ہے. ان لوگوں کی کوئی نمائندگی کہیں پہ نہیں ہے، اور ان لوگوں کا ہی ہم سمجھتے کہ سیاست میں ان کا حق ہے. ان کے مسائل زیادہ ہے، وہ صرف اپنے لوگوں کے مسائل وہ خود حل کر سکتے ہیں اگر ان کو نمائندگی کا کوئی موقع ملے. جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ ایک طرح سے مطلب وراثتی سیاسی پارٹیاں بن گئی، ان میں کوئی سپیس نہیں ہے اس طرح لوگوں کے لیے جو مطلب عام لوگوں کی بات کرتا ہو، جو غریب ہو، جن کے پاس پیسے نہیں ہو، ان کو کبھی موقع نہیں ملے گا، یا جن کے والد یا والدہ کوئی ایم پی ایم این اے نہ ہو ان کو یہ کبھی بھی ٹکٹ نہیں دیں گے. تو ہم یہی کوشش کرتے ہیں حقوق خلق پارٹی جو ہے کہ ہم ان محکوم طبقات کو آگے لائے، ان کو مطلب ان کی ایشوز پہ ان کو خود نمائندگی کا حق دے دے، اور ہم ان کو موبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ساتھ میں ملک کے اندر جو صورتحال بنی ہوئی اس پہ مسلسل ہم آواز اٹھا رہے ہیں. مطلب جو وزیرستان میں جو جس طرح دہشت گردی ہوئی، جو آپریشنز ہوئے، اسی طرح سندھ کے زمینوں پہ جس طرح کا ایشو بنا تھا، یا گلگت کشمیر کے جو ایشوز ہے ان پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان لوگوں کی آواز بنے جو مسلسل جنہیں دبایا رکھا ہوا ہے، جنہیں خاموش کیا ہوا ہے، اور ان میں کافی زیادہ غصہ پایا جا رہا ہے. ان کو نمائندگی کا حق کوئی بھی نہیں دیتا ہے. پھر حقوق خلق پارٹی میں مختلف جو باشعور مطلب طبقات کے لوگ ہیں یا قوموں کے لوگ ہیں، مطلب اس میں کشمیری بھی ہے، گلگتی بھی ہے، پشتون بھی ہے، یا پھر بلوچ بھی ہے. پنجاب کے اندر رہ کے وہ اپنے ایشوز کی بات کرتے ہیں، مطلب جو مختلف مسائل کے شکار ہوتے تھے لاہور میں، آج وہ انہی روڈوں پہ، انہی مطلب اداروں میں یا انہی جگہوں پہ مطلب اپنے لوگوں کی نمائندگی کرے. پنجاب کے عام لوگوں تک جو وہاں کے مسائل پچھلے 70 سالوں سے جنہیں پنجاب کے غریب طبقے کو کوئی علم نہیں تھا، مطلب انہیں اتنا دور رکھا ہوا تھا، ان کے درمیان جو رابطے تھے وہ کاٹ دیے گئے تھے. آج مطلب وہ ان لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، سندھ میں کیا ہو رہا ہے، پاٹھا میں کیا ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مطلب یہ جو ہماری کوشش ہے اور یہ اس کی رزلٹ بھی ہمیں دکھائی دے رہے، جس طرح ہم جلسے کر رہے پچھلے کچھ عرصے سے، ہم مسلسل گراؤنڈ پہ مطلب کام کر رہے. کیا پہ کافی زیادہ ہے غریب طبقے کے، مطلب لاہور کے اندر لوگوں میں جو ہم نے سروے کیے تھے اس میں 50 چنگی میں ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک سروے کیا تھا، 56% لوگوں میں خون کی کمی ہے. اربنز پورا میں یہ کافی زیادہ تعداد میں اس سے، وہاں پہ مطلب فیکٹری میں ٹائر جلائے جاتے، وہاں پہ ایک الگ ہی مطلب دنیا ہے. تو صحت کے حوالے سے مطلب کوئی وہ نہیں ہے، پھر تعلیم کے حوالے سے کوئی اس طرح ادارے نہیں ہیں، پھر مطلب
ان کا کوئی بہتر روزگار کا کوئی وہ نہیں ہے. تو ان چیزوں پہ ہم جو ہے مطلب مسلسل ان کی نمائندگی بھی کرتے اور ان میں جو شعوری چیزیں مطلب ان کو ان چیزوں کے بارے میں آگے آگاہ بھی کرتے کہ یہ لوگ ان چیزوں پہ مطلب یہ ان کا حق ہے, یہ اس ملک کے شہری ہے. مطلب ڈی ایچ اے اور چنگی کے درمیان فاصلہ صرف 10-15 منٹ کا ہے, مگر ڈی ایچ اے میں اگر آپ جائے ایک الگ ہی دنیا ہے, اور چنگی میں اگر آپ جائے وہاں پہ ایک الگ دنیا ہے جو مختلف مسائل کے شکار ہے. وہاں پہ مطلب صاف پانی نہ پینے کی وجہ سے بھی لوگ مر رہے ہیں, وہاں پہ گندا نالا ہے جس میں لوگ گر کے مطلب مر جاتے ہیں, بجلی کی تاریخ نیچے ہے, مسلسل کئی لوگ بجلی کے کرنٹ لگنے سے مر گئے, مگر کوئی اس طرح مطلب وہ نہیں ہے انتظامیہ کے لوگ یا جو منتخب نمائندے کہ وہ ان ایشوز پہ آواز اٹھائے, اور وہ صرف ووٹ مانگنے کے ٹائم آ جاتے ہیں. 4.5 سال تک وہ غائب رہتے ہیں. جب ووٹ کا ٹائم آ جاتا ہے وہ لوگوں کو بریانیاں دے کے, کوئی 2,000-3,000 روپے دے کے ان لوگوں سے ووٹ لے لیتے, پھر انہی پہ وہ اپنا مطلب کروڑ پہ خرچ کر کے پھر 10-15 کروڑ پہ مطلب وہ کماتے. ان مظلوم عوام کی جو ہے ان کے بچوں کے مستقبل وہ چھین لیتے ہیں کہ وہ مطلب ان کا مستقبل صرف فیکٹری میں کام کرنا ہے, ان کا مستقبل صرف مزدوری ہے. وہ مطلب ان کے لیے تعلیم کی یا ان کے لیے کوئی بہتر یونیورسٹی کے انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ آگے ان کا مستقبل کچھ بہتر ہو جائے. اور اس وجہ سے ملک میں جو مطلب جو صورتحال بنی ہوئی ہے, حقوق خلق پارٹی جو ہے وہ مسلسل جو ملکی حالات ہے اس پہ بھی ہم نظر رکھتے ہیں, اور خاص طور پہ معاشی جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس پہ بھی ہمارا مطلب ہم اس پہ بات کرتے ہیں. جو باقی سیاسی پارٹی ہیں ان کے پاس کوئی طرح پالیسی نہیں ہے کہ وہ ان پہ مطلب کلیئر ہو کے بات کر لے. وہ صرف اقتدار تک پہنچنے کی لڑائی لڑتے, جب اقتدار تک پہنچ جاتے پھر وہ خاموش رہتے. سندھ میں جو واقعہ ہوا بلوچ فیمیلز کے ساتھ جب وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے تو انہیں اٹھایا گیا, اور جس طریقے سے مطلب ان پہ لاٹھی چارج ہوا, یہی پیپلز پارٹی تھی جو مسلسل پی ٹی آئی گورنمنٹ کے ٹائم پہ جو ان لوگوں کی بات کرتے تھے, اور یہی مطلب نون لیگ ہے. جب ان کو اقتدار مل جاتے پھر عوامی جو ایشوز ہیں ان پہ یہ کمپرومائز کرتے ہیں, پھر وہ صرف اپنے اقتدار بچانے کے لیے یا ان بااثر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے پھر یہ خاموش رہتے ہیں. مطلب علی وزیر تھا جس پہ مسلسل اپوزیشن بات کر رہی تھی جب یہ مطلب جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی, مگر جب ان کی گورنمنٹ آ گئی پہلے پروڈکشن آرڈر نہیں دیا جا رہا تھا, اب جب دیا گیا تو ایک طرح سے مذاق اڑایا جا رہا ہے. جو خاص کر کے جو لوگ دہشت گردی کے شکار ہو رہے ہوئے, جو آپریشنز کے شکار ہوئے, مطلب ان کا ایک منتخب نمائندہ ہے جنہیں لوگوں نے ووٹ دیا ہے اور انہیں جیل میں رکھا ہوا ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے ڈاکٹر نے لکھ دیا کہ یہ سفر نہیں کر سکتا ہے. تو مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی پارٹیاں جو ہے یہ صرف اقتدار تک پہنچنے کی لڑائی لڑتی ہے, جبکہ حقوق خلق موومنٹ کا جو بیانیہ ہے یا جو مطلب ہم سوچ رہے وہ ان مظلوم طبقات کو اپنے ساتھ محکوم قوموں کی مطلب نمائندگی کرنا, انہیں اپنے ساتھ ملا کہ ان ایشوز کو حل کرانا جو اس وقت ملک کے اندر مختلف جگہوں پہ جو مسائل بنے ہوئے اور یہ مسائل مزید بڑھ رہے ہیں, جس کی وجہ سے مطلب جو حالات بنگلہ دیش کی بنی تھی اگر اسی طرح کے حالات رہی تو ہمیں نہیں لگتا ہے کہ یہ ملک مطلب آگے بچ جائے. یہ حالات مسلسل جو بلوچستان میں مطلب جو ہو رہا ہے یا جو فاٹا میں ہو رہا ہے, ابھی ریسنٹلی ہمارے 4 دوست تھے, سنیہ داؤڑ لاہور یونیورسٹی سے اس نے گریجویشن کی, وہ اپنے علاقے گئے وہاں پہ مار دیا گیا. پہلے یہ کہا گیا کہ طالبان نے مار دیا, 4 لڑکے تھے پڑھے لکھے, اب طالبان نے اپنا وضاحتی بیان جاری کیا کہ ہم نے نہیں مارا ہے. اس پہ جتنے بھی سیاسی پارٹیاں یہ خاموش ہے, مین سٹریم جو بڑے پارٹیاں ہیں, اور یہ بڑے پارٹیوں کے ساتھ مطلب حل صرف یہ ہے کہ انہوں نے اقتدار تک پہنچنا ہے, بس ان کو صرف موقع ملے کرپشن کا, ان کو صرف موقع ملے اس مطلب اقتدار تک پہنچنے کا. باقی انہوں نے کوئی ان مسائل کو نہ سنجیدہ لیا ہے نہ یہ سنجیدہ لے رہے. حقوق خلق پارٹی جو ہے وہ ان مسائل پہ مطلب پہلے بھی بات کر رہی تھی, ہم نے کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کیا. ہمارا علی جان مطلب جو ہمارا لیڈر ہے مرکزی, اس کو 3 یونیورسٹیوں سے نکالا گیا, اس کو گھر سے اٹھایا گیا, بغاوت کے پرچے ہوئے, فاروق طارق صاحب پہ ہوئے, ہمارے باقی ساتھی محسن عبدالی, زبیر, سلمان وغیرہ کو غائب کیا گیا. مطلب یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھ لی اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک راستہ ہے. اگر جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے, اگر محکوم قوموں کی نمائندگی کرنا ہے
تو ہمیں ان کی آواز بننی چاہیے، ان ایشوز پہ بات کرنا چاہیے جو ان کے ساتھ جو مسائل ہو رہے، اور ان مسائل پہ ہمیں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ مزمل، جو آپ نے اپنی پارٹی کے بارے میں بتایا ہے، میرے خیال میں یہ ایک بہت ہی حوصلہ افزا بات ہے کہ اگر پاکستان میں کوئی اس طرح کی سیاسی جماعت آ رہی ہے جو ان قوموں کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہے، ان مسائل کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہے جنہیں پاکستان کی اشرافیہ بہت عرصے سے نظر انداز کرتی آ رہی ہے۔ میرے خیال میں یہ بہت اچھی بات ہے، اور یہ بھی ایک میرے خیال میں خاصا پر امید امر ہے کہ آپ جیسے نوجوان جو اسٹوڈنٹ پالیٹکس کا حصہ بننا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ اس ملک میں طلبہ کے لیے کوئی کام ہو، وہ اس پارٹی کا حصہ ہیں۔ اور جس طریقے سے آپ نے فرمایا کہ آپ جنرل سیکرٹری ہیں پنجاب کے، باوجود اس کے کہ آپ کا تعلق بلوچستان سے ہے، لیکن کیونکہ آپ پنجاب میں رہتے ہیں اور یہ ضروری ہے کہ پنجاب میں وہ لوگ جو مختلف قومیتوں کے یہاں پر بسے ہوئے ہیں، ان کے مسائل پر بھی آواز اٹھانے کے لیے کوئی انہی میں سے موجود ہو۔ بہت بہت شکریہ مزمل آپ کا کہ آپ نے اتنا وقت دیا آج کی اس پوڈ کاسٹ کے لیے، آپ نے اتنی کھل کر بات کی۔ اور میں امید کرتی ہوں کہ وہ لوگ جو یہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہوں گے، مزمل کی باتوں سے آپ کے ذہن میں بھی کچھ نئے زاویے ابھرے ہوں گے جو غالباً اس بیانیے سے مختلف ہوں جو ہمیں میڈیا پر دکھایا جاتا ہے۔ ہمیں شروع سے یہ بتایا گیا کہ اسٹوڈنٹ یونینز کی وجہ سے طلباء پڑھ نہیں پاتے، لیکن ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ جنہیں ہم اسٹوڈنٹ یونینز کہتے ہیں وہ بنیادی طور پر مختلف سیاسی پارٹیوں کے ونگز ہیں۔ جب تک اسٹوڈنٹس اپنے مسائل کے حل کے لیے خود آواز نہیں اٹھائیں گے، جب تک ان کی نمائندگی نہیں ہوگی، جب تک ان کے مسائل انہی کی زبان میں سامنے نہیں آئیں گے، تب تک درسگاہوں کے لیے بھی مسائل ہی ہوں گے۔ کیونکہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں وہ لیڈرشپ ابھرے جس کا تعلق مڈل کلاس سے ہو، جس کا تعلق ورکنگ کلاس سے ہو، جس کا تعلق ایک مخصوص طبقے سے نہ ہو، تو یہ ضروری ہے کہ اسٹوڈنٹ یونینز ہوں تاکہ طلباء کی سیاسی تربیت ہو سکے۔ یہ پوڈ کاسٹ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی پوڈ کاسٹ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔